बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार वाहिला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त जामे मस्जिद शफीक करम कसूर में मौजूद हूँ। हमारे आज के मेहमान लाहौर के बड़ी नावर मजहबी शख्सियत, तरीक़े नफ़ाज़ इम्तना कादियानियत आर्डीनेंस पाकिस्तान के चेयरमैन अल्लामा मोहम्मद यूनुस हसन, उनको हम अपने चैनल गुलिस्तान न्यूज़ पर वेलकम कहते हैं। फितना कादियानियत के सदे बाब का कैसे खात्मा किया जा सकता है, ख़त्म नबूवत के हवाले से अल्लामा साहब से बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना जारी व सारी है, इस वाले से भी उनसे बात करेंगे कि हमें रमज़ानुल मुबारक को कैसे गुजारना चाहिए। तो आइए नाज़रीन, हम बात करते हैं अल्लामा मोहम्मद यूनुस हसन साहब से। सबसे पहले तो आप फितना कादियानियत के बाद की तहकीक नफ़ाज़ इम्तना आर्डीनेंस के प्लेटफॉर्म से क्या कमाल कर रहे हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं। तहरीक नफ़ाज़ इम्तना आर्डीनेंस तमाम क़वानीन जो ख़त्म नबूवत के लिए बनाए गए हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और कादियानियत को जिन क़वानीन के तहत पाबंद किया गया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम तहरीक नफ़ाज़ इम्तना आर्डीनेंस के प्लेटफार्म से काम कर रहे हैं। हमारा पूरा जो मेन माटो है वो 26 अप्रैल 1984 का इम्तना कादियानी आर्डीनेंस, जिसको जनरल मोहम्मद ज़ुल्हक मरहूम ने नाफिज़ किया था, और फिर जुनेजो हुकूमत के अंदर इसको बाकायदा पार्लियामेंट से गुजार कर इसको लॉ बनाया गया कि आज के बाद कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान शो करे, मस्जिद बनाए, मुसलमानों की तर्ज पे आज़ाद दे, या जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आपके सहाबा किराम, अहले बैत के लिए जो अलक़ाबात किताबात हैं उनका इस्तेमाल करें। खुलासे कलाम के इस्लाम की किसी जुज़ी कुली का कादियानी किसी भी जगह पर इस्तेमाल करे तो ये पाकिस्तान के कानून के तहत जुर्म है। तो लिहाजा जहाँ कहीं ये कादियानी जुर्म करते हैं, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए और इनके ऊपर FIR दर्ज करें। अब मसला क्या है, आप देखें कि मुसलसल 39 साल से इस कानून की कादियानी वायलेशन कर रहे हैं। वो पूरे मुल्क के अंदर जुमा पढ़ा रहे हैं, जुमा शुआर इस्लाम है, कानून कहता है कि कादियानी इसका इस्तेमाल करें तो ये जुर्म है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं लाहौर के अंदर, कराची में, फैसलाबाद में, कसूर में भी, जहाँ पर बाकायदा जुमे के रोज़ कादियानियों के लिए पुलिस नफरी लगाती है, जबकि पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि ये वहाँ पर पाकिस्तान के कानून की वायलेशन कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस जो है वो नफरी ले जाकर इसको रोके, ना कि अपनी कस्टडी के अंदर उनसे जुमा पढ़ा के आप उस वायलेशन के अंदर खुद उसका हिस्सा बन रहे हैं। हम इस पर आगाही भी दे रहे हैं और इदारों के साथ हम मिलकर जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट के लिए काम कर रहे हैं, फिर अदालतों के अंदर जाकर असर नौ इसके इम्प्लीमेंट के लिए हमने आर्डर दिए हैं हमारे रफ़ाक़ाए कराम ने। और जिस तरह गुज़श्ता साल हमने कादियानियों के ऊपर कुर्बानी के मौके पे आर्डर हाई कोर्ट से करवाया कि ये कुर्बानी नहीं कर सकते, ये शुआर इस्लाम है, ईद नमाज नहीं पढ़ सकते, इसका ताल्लुक मुसलमानों के साथ है, तो उस पर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बाउंड किया और फिर उन्होंने आगे पूरे सिस्टम को बाउंड किया, जिस पर पुलिस ने अपना अहम रोल प्ले किया और कादियानियों को उस पर पाबंद किया कि आप कुर्बानी नहीं कर सकते। तो लिहाजा जहाँ कहीं कादियानी ने जारियत से कुर्बानियाँ की, वहाँ पर हमारे साथियों ने, तहरीक नफ़ाज़ इम्तना आर्डीनेंस के कारकुनों ने वहाँ पे मौके पे जानवर कुर्बानी भी पकड़ाए, जहाँ ज़बह हुए थे वो पकड़वाए और पुलिस के ऊपर FIR दर्ज की है। और इसमें कादियानी कहते हैं कि हम जो है हमारे साथ जाती है, ये कोई जाती नहीं। कादियानी
مسلمانوں کے شعار کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ جرم ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر ایک لا ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا ٹریڈ مارک استعمال کرے، یہ جرم ہے۔ قادیانیوں کا جب اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے تو پھر وہ کس بنیاد پر اسلام کو استعمال کر کے ارتدادی سرگرمیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو مرتد بنا رہے ہیں؟ یہ واحد ایک راستہ ہے، اس کو اگر ہم بند نہیں کریں گے اور اس پہ اگر عمل درآمد نہیں کروائیں گے تو آپ کسی صورت میں بھی قادیانیوں کو پاکستان میں بڑھنے سے، پھلنے پھولنے سے نہیں روک سکتے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے فتنہ قادیانیت کو کیسے، اس کی جڑ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ فتنہ قادیانیت کی جڑ کو ختم کرنے کا بہترین آپ کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہے پاکستان کا قانون۔ پاکستان کے قانون کے مطابق آپ دیکھتے ہیں کہ قصور شہر کے اندر، لاہور میں یا ملک کے اندر کسی بھی جگہ پہ قادیانی جمعہ پڑھائے، آپ ایک اپلیکیشن SHO کے نام لکھیں۔ SHO اس چیز کا باؤنڈ ہے کہ جہاں پر بھی قادیانی جمعہ پڑھا رہے ہیں وہ اس پر FIR درج کرنے کا پاکستان کے قانون کے مطابق وہ پابند ہے۔ اس پہ جب FIR درج ہوگی اور قادیانی آئندہ جمعہ پڑھانے کی کوشش کریں گے تو جو لوگ آئندہ پڑھیں گے یا پڑھائیں گے ان کے اوپر بھی FIR درج ہوگی۔ تو لہٰذا اس کے بعد فتنہ قادیانیت سوچے گا کہ پوری دنیا کے اندر لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے، ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر FIR ہوتی ہے، یہ جو پڑھتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اسلام ہے، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اور ہم کفر ہیں، ہمارا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ جب ان کو سزائیں ہوں گی، یہ پابند سلاسل ہوں گے، ان کی جناب ترویج و اشاعت کا اور تبلیغ کا جو یہ کوارٹر ہے یہ بند ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی بھی نہ تو قادیانی آگے بڑھے گا اور نہ ہی کوئی مسلمان پھسل کر جو ہے وہ مرتد ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قادیانی فتنے کا امتناع قادیانیت ایکٹ پر عمل درآمد کرانے سے حکومت اس پہ ایک آرڈر جاری کرے، اور وزیر اعظم بھی اس چیز کا پابند ہے کہ وہ ایک آرڈر کے ساتھ اثر نو آرڈر کر کے پورے پاکستان کے اندر اس بات کے اوپر عمل درآمد کرائے قادیانی جو کہ پاکستان کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ رام صاحب آپ دیکھیں دفاعی انتظام ہے قادیانی مارٹینز پاکستان کے نظام سے ختم نبوت کے حوالے سے اسلام کو کیا میسج دینا؟ میں تحریک نفاذ امتناع قادیانی آرڈیننس پاکستان کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے امت مسلمہ کو ختم نبوت کا یہ پیغام دوں گا کہ آپ پورے ملک کے اندر قادیانیوں کے خلاف قانون کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کے لیے آپ قانون کا راستہ اختیار کریں اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کی آگاہی دیں، ان کے اندر شعور بیدار کریں اور اس اوپر اداروں کو آپ اسٹینڈ بائی کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ فتنہ قادیانیت سے خود بھی بچ جائیں گے، آپ کے بچے بچ جائیں گے، آنے والی ہماری نسلیں بچ جائیں گی، اور اس ناسور سے یہ پاکستان کی دھرتی جو ہے یہ پاک بھی ہو جائے گی۔ اور فتنہ قادیانیت سے اتنا خطرناک ہے کہ یہ صرف نہ اسلامی کی دشمن ہے بلکہ یہ ہمارے وطن اور ہمارے جان سے پیارے وطن، وطن عزیز، وطن پاکستان کے بھی قادیانی دشمن ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے بھی غدار ہیں اور پاکستان کے بھی غدار ہیں کہ یہ آئین پاکستان کو بھی نہیں مانتے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر بہت بڑی امت کی خدمت ہوگی کہ وہ قانون امتناع قادیانیت ایکٹ کے نفاذ کے لیے وہ میدان کے اندر کھڑی ہو جائے اور اپنا کردار ادا کرے۔ لاسٹ کوشچن ہے علامہ صاحب، رمضان المبارک کا مقدس ویڈیو کا موسم بات جاری ہے، اس وجہ سے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کیا میسج دیں گے رمضان المبارک کے فتنے میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور رمضان المبارک کو کیسے بنانا چاہیے؟
رمضان مبارک کا انتہائی مقدس مہینہ ہے جس کو اللہ نے شہر مبارک کہا ہے، اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے ہمیں تقوی کا حکم دیا ہے، اور روزہ بذات خود لوگوں کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اور تقوی نام ہے ہر اس برائی کو ترک کر دینا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، اسی کا نام تقوی ہے۔ کیا خوف خدا کی وجہ سے کسی بھی معصیت کو، گناہ کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں غرباء، فقراء، مساکین، یتامى اور بالخصوص وہ سفید پوش لوگ جو کہ کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے لیکن یسألون الناس الحافا کے تحت اگر آپ ان سے حالات ان سے پوچھتے ہیں، بظاہر آپ دیکھتے ہیں تعرفون بسیماہم، تو وہ بڑے اچھے لباس کے اندر ہیں، لیکن جب آپ ان سے بیٹھ کے اندر کی بات کرتے ہیں، حالات لیتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اندر کی کیفیت انتہائی کمزور ہے۔ تو ایسے سفید پوش لوگوں کو ہمیں انتہائی بہترین انداز کے اندر ان کی ہمیں مالی معاملت بھی کرنی چاہیے، ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے، اور تاکہ ان کے نفس بھی مجروح نہ ہو، ان کے جذبات بھی مجروح نہ ہو، احساس کمتری کا بھی شکار نہ ہو۔ تو انتہائی بہترین طریقے سے ہمیں ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے، اور یتامى، بیوہ، مساکین، فقراء، ان سب کی ہمیں بڑے کھلے دل کے ساتھ خدمت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے، اللہ نے ہمیں مال دیے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جناب یہ تھے علامہ محمد یونس حسن، چیئرمین تحریک نفاذ جناب قادیانیت آرڈیننس پاکستان۔ بڑی خوبصورت ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے فتنہ قادیانیت کے حوالے سے ڈیٹیل سے بیان کیا، تو کیسے فتنہ قادیانیت کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہوگا، ختم نبوت کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا میسیج دیا، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے حوالے سے بھی کس طرح اس مبارک مہینے کو گزارنا چاہیے۔ امید ہے کہ ان کی پیاری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بشرط زندگی ایسی ناول مدنی شخصیات ہم اپنے چینل پر اس بھی کرائیں گے، پیاری گفتگو سے آپ کو مستفید کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں، اور اپنی بہت صحیح قوم یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔